السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا کام ہوتے دیکھا جو امید کے خلاف تھا۔ وہ جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے بہت سے عاشق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، کچھ عقل مند ہیں اور کچھ دیوانے ہیں۔ جس شخص کو تم نے دیکھا وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ ہمیں ان کی بیماری کا وجہوں کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا، تو کسی نے ہمیں ایک ماہر حکیم کا پتہ بتایا۔ ہم ان کا قارورہ پیشاب اس حکیم کے پاس جب لے کر پہنچے، وہ حکیم کچھ دیر دھیان سے اس پیشاب کو دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا کہ یہ کسی عاشق کا پیشاب نظر آتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جب میں نے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنے شیخ و مرشد کے پاس واپس آ کر یہ واقعہ بتلایا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اسے میں اللہ سمجھوں یا حکیم، اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ میں نے پوچھا کہ کیا محبت کے اثرات پیشاب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تجھ سے پوچھا جائے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جا، کیونکہ اگر تو نہیں میں جواب دے گا تو یہ کفر ہوگا، اور اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت ہی موجود نہیں رہے گی۔ اس طرح تو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تو بھلا اسی میں ہے کہ خاموشی اختیار کر کے ناراضگی سے بچ جا۔ جناب سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ اللہ کا احترام کرتا ہے۔ جناب سہل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خدا کی محبت کی نشانی محبت قرآن ہے۔ خدا کی محبت اور قرآن کی محبت کی نشانی محبت نبی ہے، اور نبی کی محبت کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، اور سنت کی محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت دنیا سے بغض نفرت کا نام ہے، اور دنیا سے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن زنجافی کا قول ہے کہ عبادت کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ عبادت کی بنیاد تین چیزیں ہیں، پہلا آنکھ، دوسرا دل اور تیسرا زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر کے لیے، اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر و تسبیح کے لیے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت عبداللہ احمد بن حرب ایک جگہ گئے۔ احمد بن حرب نے وہاں سوکھی گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا کہ تجھے 5 چیزیں حاصل ہو گئی۔ تیرے اس کام سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا۔ تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری کاموں کی عادت ڈالی۔ تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا۔ تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے روکا اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے حجت دے دی۔ حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ جرجانی کے پاس پسے ہوئے ستو دیکھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے کہ 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی ہی نہیں، تاکہ ان تسبیحوں کا وقت برباد نہ ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ 15 دن میں صرف ایک بار کھاتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو مہینے میں صرف ایک بار کھاتے۔ بعض اوقات تو وہ 70 دنوں تک کچھ بھی نہ کھاتے تھے۔ جب آپ کھانا کھاتے تو آپ کمزور ہو جاتے، اور جب بھوکے رہتے تو طاقتور ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو الحماد الاسود رحمۃ اللہ علیہ 30 سال کعبہ کے پڑوسی رہے، مگر کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور نہ ہی
وہ ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے۔ جناب عمر بن عبید رحمۃ اللہ علیہ 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلتے: نماز با جماعت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے لیے اور جنازوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو چور اور رہزن ڈاکو پایا ہے۔ عمر ایک عمدہ جوہر ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا اسے آخرت کے لیے خزانہ کرنا چاہیے، اور آخرت کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ ظاہر و باطن پر پورا اختیار حاصل کیے بغیر حالت کا سنبھالنا مشکل ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شروع کی ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا، جب نیند زیادہ پریشان کرتی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میری والد محترم کو جب نیند آنے لگی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے، جسے سن کر دریا کی مچھلی اکٹھا ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی۔ حضرت وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے رب سے دعا مانگی کہ میری رات کی نیند اڑا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں 40 برس تک نیند نہیں آئی۔ اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کی۔ حضرت حسن حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 جگہوں سے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور اسی حالت میں وہ دن رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع کے زمانے میں بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل نماز ادا کرتے، دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ اس کے بعد حضرت حبشی بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ لہٰذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ وہ باوضو رہے۔ جب بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر مجلس میں قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، حضور دل اور مراقبہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواضح شریف آمنے سامنے بیٹھا ہے۔ تحمل اور نرمی کو اپنے افعال میں لازم رکھے، دکھ جھیلے مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے استغفار کرتا رہے، خود بینی اور ریا کے قریب نہ جائے، کیونکہ خود بینی شیطان کی صفت ہے۔ اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احترام سے دیکھے، اس لیے کہ جو شخص نیکوں کے احترام کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اسے ان کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو شخص عبادت کی حرمت و عظمت کو نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عبادت کا مٹھاس نکال لیتا ہے۔